السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا نبی اللہ، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی خدمت کر سکوں اور علم دین سیکھ سکوں۔ آپ نے اس کو اپنے ہمراہ رہنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے لگا۔ چلتے چلتے راستے میں جب دونوں ایک نہر کے کنارے کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ اس وقت آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے بیٹھ کر ایک ایک روٹی کھا لی، جبکہ تیسری روٹی باقی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے کے پاس چلے گئے۔ پانی پینے کے بعد جب وہ واپس اس شخص کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تیسری روٹی وہاں نہیں تھی، جبکہ دونوں ایک ایک روٹی کھا کر اپنی بھوک بھی مٹا چکے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص بولا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ دراصل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے گئے تو اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی تاکہ سفر کے دوران رستے میں جنگل صحراؤں میں جب کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تو وہ اپنا پیٹ اس روٹی سے بھر لے گا۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچ بتا بھی دیتا تو انہوں نے اسے کچھ نہیں کہنا تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو اس شخص نے صاف انکار کر دیا کہ وہ نہیں جانتا کہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ وہاں کچھ دیر قیام کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، آؤ آگے چلے۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد رستے میں ایک جنگل آ گیا اور اس شخص کو بھی بھوک لگنے لگی۔ اسی لمحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں ایک ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا۔ وہ دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا اور گوشت بھون کر اس شخص سے فرمایا، آؤ ہم دونوں کھائیں۔ گوشت کھانے کے بعد آپ نے ہرن کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور چوکڑی بھرتے ہوئے اپنے ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ شخص یہ سارا ماجرا غور سے دیکھ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے پوچھا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، اب سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر بھی یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ کا نبی سب جانتا ہے۔ وہ جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا اور بولا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اس شخص کے دوبارہ جھوٹ بولنے پر آپ نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ دونوں حضرات راستے پر چلتے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے شاگرد، ایک اینٹ میری ہے اور ایک اینٹ تمہاری، اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا، حضرت تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، تینوں اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جایا جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے، اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں ایک ایک اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میرے حصے میں آ جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی وہ دونوں زہر کی وجہ سے مر گئے۔
واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہوئی ہیں جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے ٹھنڈی سانسیں بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ دنیا کی چاہت کرنے والے، دنیا سے محبت کرنے والا، اس عارضی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والا، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ والسلام۔